السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ جب تک میں اس شخص کے نزدیک اس کے والدین، اس کے بیوی بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو وہ دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ پہلا ہے، شرط ہے، ایمان کے لیے محبت رسول شرط ہے۔ جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں ان محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خاص چیز سے محبت ہو اور باقی اس کی پوری شخصیات کو نظر انداز کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی فکر سے محبت ہوتی ہے، اس کے مشن سے محبت ہوتی ہے، اس کی پسند اور ناپسند سے محبت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کی جائے، ان کی شخصیت کو اپنایا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، ان کے دین پر عمل کیا جائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کو اپنایا جائے، خواہش کو چھوڑ کر اتباع رسول کو اپنایا جائے۔ نفس کی پیروی نہیں ہو، خواہشات کی پیروی نہیں ہو، من مانی زندگی نہیں ہو۔ زندگی خوبصورت وہ ہوگی، زندگی کی حلاوت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو اہم پہلو ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، رسول اللہ کے بال کیسے تھے، رسول اللہ کا جسم کیسا تھا، رسول اللہ کی آنکھیں کیسی تھی، رسول اللہ کے کان کیسے تھے، رسول اللہ کی داڑھی کیسی تھی۔ رسول اللہ ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے، یہ ہمارے یہاں اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا۔ آپ جو زبان سے کہتے تھے وہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ یہ سب سے نمایاں پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ نے جو زبان سے کہا ہے وہ عمل کر کے نہیں دکھایا ہے۔ 100% آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے عملی جامع ہوتے تھے، آپ ان پر عمل کرتے تھے اور آپ اپنے اصحاب کو، اپنے ماننے والوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، صحابہ دوڑے دوڑے آئے اور آپ کے وضو کے پانی کو اپنے چہرے پر ملنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کون سی چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا ایسا کرنے پر؟ کیا محرک ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو اپنے چہرے پر مل رہے ہو تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ سے اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمارا نظریہ اور ہماری نیت نہیں ہے۔ صرف نیت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز سے ہمیں محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ بھی تم سے محبت کرے اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے۔ یعنی محبت رسول کا تقاضا اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے کا تقاضا اصلاً یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بولو تو سچ بولو، جھوٹ سے دور رہیں۔ رسول اللہ کا ماننے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بولو تو سچ بولو، امانت داری کا پاس و لحاظ کرو۔ جب کوئی امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو جس نے وہ امانت رکھی ہے اس کو
بالکل ویسے ہی لوٹا دو۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، پہلے پر فرمایا جب بولو سچ بولو، دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ امانت کا خاص لحاظ کرو، امانت میں خیانت نہ ہو، اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محبت کا معیار، رسول اللہ سے محبت کا معیار یہ ہے، اور بھی احادیث میں آپ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، الگ الگ تعلیمات دی ہیں۔ 3 چیزیں محبت کا معیار ہیں۔ سب سے پہلے کہ زبان سچائی کی ترجمان ہو۔ اگر رسول اللہ سے محبت ہے، ان سے سچی محبت ہے، ان سے سچا لگاؤ ہے، ان سے دلی لگاؤ ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بولو سچ بولو۔ محبوب رسول اللہ ہیں، ان کی زبان سے نکلا لفظ ہماری زبان پر اسی طرح چڑھ جانا چاہیے، ہمارے دلوں میں رچ بس جانا چاہیے، ہمارے عمل سے اس کا ظہور ہو جانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا امانت کا خیال رکھیں، خیانت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو کسی کو۔ جس نے جو امانت ہمارے پاس رکھی ہے اس کو کما حق ادا کرے۔ امانت ایک بہت وسیع مفہوم ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو بھی چیز ہمارے سپرد کی گئی ہے ہم اس کا حق ادا کر دیں۔ ہمارے اوپر کوئی چیز رکھ کے گیا ہے تو اس کو ویسے ہی واپس کر دیں۔ کسی نے راز رکھا ہے اس کو بھی محفوظ رکھیں۔ کسی نے ہمیں کوئی ذمہ داری دی ہے، کوئی ڈیوٹی لگائی ہے، ہم اس کو کما حق ادا کرتے، اسی طرح اس کا مفہوم بڑھتا چلا جائے گا۔ ذمہ داری جو بھی ہمارے کاندھوں پر آتی ہے اس کو ادا کرنا امانت کہلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے اور مبارک آمد ہے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب دن ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ رسول اللہ کا مقام مرتبہ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے تو وہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ خوشی کا موقع ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار کیا بتایا کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم آج پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ڈی جے بجا کر، گانے بجا کر، اور بھی نہ جانے ہمارے ہاں کتنے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ پڑوسیوں کو ہم سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم رسول اللہ کے سچے پیروکار نہیں ہو سکتے اگر ہمارا پڑوسی ہمارے سے پریشان ہے۔ ہم حقیقت میں رسول اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے تو ان کی بات ہی نہیں مانی، اپنے محبوب کی بات ہی نہیں مانی، ان کی زندگی کو اپنایا ہی نہیں ہے، ان کے طرز زندگی کو اپنایا ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے سچی محبت کر سکتے ہیں؟ محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، زبان سے تو بہت لوگ محبت کے دعوے کر سکتے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ بہت سے بچے ہیں اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ والدین یا ابو جان امی جان ہمیں آپ سے بڑا لگاؤ ہے، بڑی محبت ہے، یہ ایک زبانی دعویٰ ہے، لیکن وہ والدین بیمار ہوں، وہ والدین پریشان ہوں، اور وہ بچے ان کو دوائی دلا سکتے ہیں، ان کا علاج کرا سکتے ہیں، لیکن نہیں کرا رہے، تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ عمل سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا لیکن عملی طور پر وہ محبت کے تقاضے کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ زبان سے وہ نہیں دعویٰ کر رہا ہے، زبان سے لوگوں کے سامنے چیخ چیخ کر اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کا عمل رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہے، رسول اللہ کی زبان سے نکلے الفاظ کے مطابق ہے، رسول اللہ نے جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق اس کا عمل ہے، وہ ہے اصل محبت کرنے والا۔ تو ہمارے عمل سے کتنے لوگ بیمار ہیں اور ہم جو ہے گانا بجائیں اور ہم شور ہنگامہ کریں، اپنے پڑوسیوں کو پریشان کریں، رات دیر تک جاگتے رہیں، کتنے شوگر کے پیشنٹ ہیں، کتنے بیمار ہیں اور کیسی پریشانی میں ہیں ہمارے برادران وطن ہیں، اور ہم مائک چلا کر رات بھر اس میں نعتیں سن رہے ہیں اور چلا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی تکالیف ہم اپنے پڑوسیوں کو دے رہے ہیں، تو یہ محبت کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تعلیم دی تھی کہ وہ جب بولیں سچ بولیں، امانت کا خیال رکھیں اور پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اور اسی طرح جس سے محبت ہوتی ہے اس کے مشن سے محبت ہوتی ہے، اس کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے آدمی، اس کی فکر کو آگے بڑھاتا ہے، اس کی پسند کو آگے بڑھاتا ہے، خود بھی اپناتا ہے اس کو
اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس لائن پر، اس راہ پہ آنے کی ہدایت دیتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، ان کی فکر کو اپنا لیں، ان کی سوچ کو اپنا لیں، ان کے اعمال کو اپنا لیں، ان کے طرز زندگی کو اختیار کر لیں، اور اس میں 100% اپنانے والے کا فائدہ ہے۔ جو اپنائے گا اس کا فائدہ ہے، جو اس راہ کو اختیار کرے گا وہ اچھی زندگی گزارے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا، اس دنیا میں بھی اس کو ایک اچھی زندگی حاصل ہوگی، ایک اچھی زندگی میسر آئے گی، اور اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ کامیابی کا معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے قدم سے قدم ملا کر زندگی گزاریں، ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے تو یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نجات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فلاح و کامیابی ہے، اللہ کی محبت کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، رسول کی فرما برداری کر لی، اس نے اللہ کی اطاعت کری۔ یعنی رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری اصلاً اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اطاعت کہتے ہیں زبان سے کہی ہوئی بات پر عمل کرنا، اتباع کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اپنے آپ کو قریب کرنا۔ اتباع میں پیروی ہوتی ہے، پیچھے چلنا ہوتا ہے، فالوئنگ، ایک دم بالکل نقش قدم پر چلنا، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ اور اطاعت قول میں، زبان سے جو آپ نے کہا ہے اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی زبان سے کہی ہوئی باتوں پر بھی عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا ہے، عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس پر بھی عمل کرنا۔ ان دونوں کا نام دین ہے، ان دونوں کا نام صحیح معنی میں دین اسلام ہے، اور ان دونوں پر جب عمل پیرا ہوں گے تو دنیا کی زندگی کامیابی کی راہ پر چل پڑے گی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جنت اللہ کے فضل سے ہمارا حصہ ہوگی، اور آخرت میں جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے توفیق نصیب فرمائے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔